ذکر خدا کیا ہے اور اسے کیسے بجا لانا چاہیے؟ اللہ کے خاص اور مقرب بندے کیا کرتے ہیں اور ان میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک اعراف کی آخر کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا سفر آج یہیں پر ختم ہو جانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1 مہینے میں پورے سورہ مبارک اعراف کی تفسیر سے آگاہ ہو چلے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اور اے پیغمبر، صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرو، اپنے دل میں عجز و انکساری اور خوف و ہراس کے ساتھ، اور زبان سے بھی چلائے بغیر یعنی دھیمی آواز کے ساتھ، اور یاد خدا سے غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ میں پائے جانے والے نکات کی جانب۔ نکات: پچھلی آیت میں تلاوت قرآن کے آداب کو بیان کیا گیا تھا، اور اس آیت میں ذکر اور دعا کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ذکر اور دعا میں تضرع، خوف، خلوص اور امید ہونی چاہیے۔ آصال جمع ہے اصیل کی، جس کے معنی ہے غروب کے نزدیک شام کا وقت۔ غدو جمع ہے غدوتن کی، جس کے معنی ہے طلوع فجر سے سورج نکلنے تک کا وقت۔ بعض نے کہا ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد پنجگانہ واجب نمازیں ہیں۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ اس آیت کی بنیاد پر پیش نماز کو چاہیے کہ نماز فجر اور رات کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرے، اتنا کہ مامومین سن سکیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے وہ خاص نکات۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1: ہر شخص کو ہمیشہ یاد خدا میں رہنا چاہیے، حتیٰ پیغمبروں کو بھی مسلسل یاد خدا میں رہنا چاہیے۔ نمبر 2: زبان سے ذکر کرنے کے علاوہ قلبی اور اندرونی ذکر کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ نمبر 3: جب یاد خدا ریاکاری اور شور شرابے کے بغیر ہو تو غفلت کو دور کرتی ہے، ورنہ خود یاد خدا غفلت بن جائے گی۔ نمبر 4: پروردگار عالم کی ربوبیت دائمی ہے، لہٰذا اس کی یاد بھی ہمیشہ اور مسلسل ہونی چاہیے۔ نمبر 5: وہ ذکر اور وہ یاد الہی انسان کو محفوظ رکھتی ہے جو عشق کے ساتھ اور سوزناک ہو اور ہمیشہ اور ہر صبح و شام کی جائے۔ نمبر 6: صبح و شام خدا کو یاد کرنا چاہیے، یعنی جب کام کا آغاز کیا جائے اور دن کے پروگرام بنائے جائیں تو پہلے خدا کو یاد کرنا چاہیے، اور جب سارے دن کے کاموں کے نتیجے کو سمیٹا جائے تو بھی اسے یاد کیا جائے۔ نمبر 7: جو لوگ صبح و شام خدا کو یاد نہیں کرتے وہ لوگ غافل ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 205 کی تفسیر۔ اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 206 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ جو تمہارے پروردگار کے خاص مقرب ہیں وہ کبھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا نکات ذکر کیے ہیں۔
الذین عند ربک کے جملے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں فرشتے بھی شامل ہیں اور ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کا خدا سے رابطہ ہے اور وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے محسوس کرتے ہیں۔ اس آیت کو سنتے وقت اور تلاوت کرتے وقت سجدہ کرنا مستحب ہے۔ تفسیر نمونہ: قرآن مجید کی 15 آیتیں ایسی ہیں جن میں سجدہ آیا ہے، ان میں سے 4 موقع پر سجدہ واجب ہے، جیسے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، سورہ فصلت کی آیت نمبر 37، سورہ نجم کی آیت نمبر 62، سورہ علق کی آیت نمبر 19۔ ان کے علاوہ 11 آیات میں سجدہ مستحب ہے، جیسے سورہ آراف آیت نمبر 206، سورہ رعد آیت نمبر 15، سورہ نحل آیت نمبر 48، سورہ اسراء آیت نمبر 107، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورہ حج آیت نمبر 18 اور 77، سورہ فرقان آیت نمبر 60، سورہ نمل آیت نمبر 25، سورہ صاد آیت نمبر 24 اور سورہ انشقاق آیت نمبر 21۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کے وہ خاص نکات۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ میں پائے جانے والے خاص پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، اپنی عبادت کے ذریعے خود کو فرشتوں کے ہم رنگ اور ان کے برابر بنا لو۔ نمبر 2، تکبر کرنے والے کبھی بھی خداوند عالم کے قرب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے مقرب بندے متواضع، عاجزی و انکساری کرنے والے ہوتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ نمبر 3، ذکر خدا عبادت کی بہترین مثال ہے۔ نمبر 4، خداوند عالم سے غفلت خود کو بڑا سمجھنے اور تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، خداوند عالم کے قرب تک پہنچنے کا راستہ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے، عبادت اور خالص سجدہ کرنے سے ہو کر گزرتا ہے۔ نمبر 6، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے اور اللہ کے قریبی بندے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہو یسجدون پر لہو کا مقدم ہونا اختصاص کی علامت ہے۔ نمبر 7، اپنی عبادت پر مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ خداوند متعال کے یہاں ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے پہلے اپنے اندر سے استکباری سوچ کو خود سے دور کرنا چاہیے، پھر اس کی تسبیح کرنی چاہیے اور اس کے بعد سجدے میں گرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے، جس کا ایک مصداق نماز پنجے گانا ہے۔ خدا کا ذکر زبان سے بھی ضروری ہے اور دل سے بھی ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ سورہ اعراف کی تفسیر آج یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ ملیں گے اگلے ایک نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔